السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان طارق ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آف بتنگڑ۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کی سیاسی اور آئینی تاریخ کے ایک نہایت اہم موڑ کے بارے میں۔ جی ہاں، 27ویں آئینی ترمیم کی۔ یہ ترمیم 14 نومبر کی ڈیڈ لائن سے پہلے قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں نے 2/3 اکثریت سے منظور کر لی۔ کل 59 ترامیم کی گئی ہیں۔ ہم اصل 4 بڑی ترامیم نے پورے ملک میں بحث کو جنم دیا، تو آئیے سب سے پہلے ان اہم تبدیلیوں کو سادہ زبان میں سمجھتے ہیں۔ سب سے بڑی ترمیم آرٹیکل 248 صدر مملکت صدر آصف علی زرداری کے لیے تاحیات استثناء کی ہے۔ ناظرین، پہلے آئین کے مطابق صدر اور گورنرز کو صرف دوران عہدہ فوجداری مقدمات سے استثناء حاصل تھا، لیکن اب ترمیم کے بعد صدر مملکت کو تاحیات فوجداری استثناء مل گیا ہے، یعنی سبق دوش ہونے کے بعد بھی ان کے خلاف کوئی فوجداری مقدمہ قائم نہیں ہو سکے گا، سوائے اس صورت کہ جب وہ دوبارہ کوئی پبلک آفس ہولڈ کر رہے ہوں۔ یہ ترمیم پیپلز پارٹی کے مطالبے پر شامل کی گئی ہے، اگرچہ کہا جاتا ہے کہ حکومت اس پر ابتدا میں آمادہ نہیں تھی۔ آرٹیکل 243 فوجی ڈھانچے میں بڑی تبدیلیوں کے متعلق چیف آف آرمی سٹاف یا چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا عہدہ 27 نومبر 2025 سے ختم۔ فوجی افسران کو تاحیات رینکس دیے جا سکیں گے۔ فیلڈ مارشل، مارشل آف ایئر فورس، ایڈمرل آف فلیٹ، ان رینکس کو ہٹانے کا طریقہ کار آرٹیکل 47 کے مطابق 2/3 اکثریتی مواخذہ قرار دیا گیا ہے۔ آرٹیکل 175B تا 175L وفاقی آئینی عدالت کا قیام، یہ ایک بڑی بنیادی آئینی تبدیلی ہے۔ سپریم کورٹ کے زیادہ تر آئینی اختیارات اب وفاقی آئینی عدالت استعمال کرے گی۔ عوامی اہمیت اور آئینی تشریح کے معاملات یہی عدالت دیکھے گی۔ عدالت کا فیصلہ سپریم کورٹ سمیت تمام عدالتوں پر لازم ہوگا۔ ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر 68 ایئر ہوگی۔ آرٹیکل 200 ججز کے تبادلے کا اختیار جوڈیشل کمیشن کے پاس۔ تبادلہ نہ ماننے والے جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل ریفرنس دائر کر سکے گی۔ کیا یہ ترامیم 1973 کے آئین اور اسلام کے اصولوں سے متصادم ہے؟ ناظرین، یہ ایک انتہائی اہم اور حساس سوال ہے۔ اس پر قانونی ماہرین کے درمیان اختلافات موجود ہیں۔ آئین پاکستان کا آرٹیکل 2 پاکستان کا آئین یہ اعلان کرتا ہے اسلام پاکستان کا ریاستی مذہب ہے۔ اس پر اعتراض یہ ہے کہ کیا تاحیات استثناء اسلامی شریعت سے متصادم ہے؟ اسلامی اصولوں میں کوئی بھی منصب یا عہدہ کسی شخص کو قانون کی گرفت سے مکمل استثناء نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس پر بھی حد نافذ کرتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا صدر کو تاحیات استثناء دینا عدالت کے سامنے مساوات کے خلاف ہے؟ کیا یہ شریعت کے اس اصول کی نفی ہے کہ کوئی شخص قانون سے بالاتر نہیں؟ جبکہ اس کے حق میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ استثناء عہدے کی وجہ سے ہے، شخص کی وجہ سے نہیں۔ کچھ قانونی حلقوں کا کہنا ہے کہ یہ استثناء شخص کے لیے نہیں بلکہ ادارے اور عہدے کی عزت کے لیے ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں سربراہان مملکت کو محدود یا مشروط استثناء حاصل ہوتا ہے۔ احتساب کا دروازہ بند نہیں ہوتا، صرف اس کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے۔ ناظرین، یہاں 2 موقف موجود ہیں۔ ایک موقف کے استثناء عہدے کے وقار اور قومی سلامتی کے لیے ہے، جبکہ دوسرا موقف صدر کو تاحیات استثناء شریعت اور 1973 کے آئین کے آرٹیکل 25 لا آف ایکویلٹی کی خلاف ورزی ہے۔ دوسرا، بگاڑ سے بچنے کے لیے آئینی استحکام ضروری ہے، جس کے لیے استثناء دیا گیا ہے، جبکہ اس کے اینٹی موقف یہ ہے کہ اس استثناء سے طاقتور طبقہ احتساب سے دور ہو جائے گا، جبکہ آئینی عدالت کے قیام کے اینٹی موقف ہے کہ آئینی عدالت سپریم کورٹ کی بالادستی کمزور کر دے گی۔ آج کا اہم سوال آپ کے لیے یہ ہے، کیا صدر پاکستان کو تاحیات فوجداری استثناء دینا اسلام اور 1973 کے آئین کے اصول مساوات کے خلاف ہے؟ کیا یہ فیصلہ ریاستی نظام کو بہتر بنانے اور اعلیٰ عہدوں کو سیاسی انتقام سے بچانے کے لیے ضروری ہے؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔